حضرت امام غزالی بہت بڑے مفکر، بہت بڑے متکلم گزرے ہیں علم کلام پر. اپنی زندگی کا نچوڑ امام غزالی یوں بیان فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام صحیح خالص صوفی ان کی جماعت میں داخل ہونا یہ فرض ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں صوفیاء کرام کے مقامات و احوال شک کی نظر سے دیکھتا تھا. پھر ایک دور مجھ پر یہ بھی آیا کہ مجھے شیخ طریقت، راہبر، رہنما، پشت پناہ، حق سے آشنا نے میری تربیت فرمائی اور میں ان کے گوشۂ ادب میں بیٹھا، فیضیاب ہوا. تو فرماتے ہیں وہ مجاہدہ کر کے دعاؤں سے، توجہات سے، نظر سے، فکر سے، روح سے، ایمان سے میری تربیت فرماتے. ایک دن وہ آیا کہ میرے دل سے سارے پردے گر گئے اور میں ان کے حلقۂ ادب میں، حلقۂ ارادت میں داخل ہوا، مرید ہوا، طالب ہوا. تو انہوں نے مجھے اس راہ پہ ڈالا جو راہ براہ راست در رسول اور در خدا تک لے کر جاتا ہے. واردات طاری ہوئی، کیفیات طاری ہوئی، روحانی لذت، روحانی کیفیات اس سے متکیف ہوتا رہا. تو پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے میں ہم کلام ہوں اور روح کی آنکھ سے میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت امام غزالی سے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کی اے ابو حامد غزالی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس اختیار کرو کہ جن کو میں نے اس روئے زمین پر اپنی توجہات کا مرکز بنا دیا. یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں، یہ روئے زمین پر ہوتے تو ہیں لیکن ان پر میری رحمت کی توجہ اور یہ تجلی ہر وقت ان پر روشن رہتی ہے. اندھیرے میں جب سارا جہان ڈوب جاتا ہے تو ان کے وجود سے جو نور نکلتا ہے وہ میری توجہ کا نور ہوتا ہے. شب و روز ان پر میری توجہ قائم رہتی ہے. تو جب ان کے پاس میری رحمتوں کا نور موجود ہے تو جب آپ بھی ان کے دائرے میں، حلقے میں، صحبت میں جائیں گے، مجلس میں جائیں گے تو جو نور ان پر براہ راست پڑ رہا ہے وہ نور تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا. وہ نور تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے مالک باری تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں حسن ظن عطا فرما. میرا جو ظن ہے، میرا جو گمان ہے، میری جو رائے ہے وہ اچھی نہیں ہے. اے مالک اگر وہ تجھے اتنے محبوب ہیں اور اتنے تیرے قریب ہیں کہ تو ہر وقت انہیں اپنے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر ان کے بارے میں مجھے حسن ظن عطا فرما کہ میرا گمان بھی اچھا ہو جائے اور ان کے بارے میں مجھے پہچان بھی اچھی مل جائے. تو اتنا احسان فرما کہ ان کی پہچان مجھے نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے حسن ظن عطا فرما دیا ہے. دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہو. یہی یعنی یہ دنیا کی محبت تیرے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے. اس دیوار کو دور کرو تاکہ ہر وقت تم ان کی مجلس کا فیض اٹھا سکو. تم دور ہی کیوں نہ صحیح جب ان کا تصور کرو گے تو ان کی مجلس پر جو نور کی بارش، رحمت کی بارش، قرب کی جو بارش ہوگی، تم دور ہی کیوں نہ صحیح جب ان کے قریب ان کا قرب کا تصور کرو گے. اگرچہ تمہارا جسم دور ہوگا تو تمہارے اس تصور سے مجھے محبت ہوگی. اس محبت کے باعث اس مجلس پر جو نور ہوگا تم دور ہی کیوں نہ صحیح وہ نور وہاں سے اٹھا کے ہم تمہارے سینے میں ڈالیں. بس یہ باتیں ہو رہی تھیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میری خوشی کا عالم ایسا تھا کہ اس کو میں بیان نہ کر سکتا تھا. ایک بندے کی اپنے رب سے ملاقات تھی اور وہ باتیں تھیں، وہ راتیں تھیں، وہ راز تھے اور وہ خوبصورت کیفیات تھی کہ اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا.
تو میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تو میں سیدھا اپنے شیخ حضرت یوسف نساج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدموں میں پہنچا۔ حضور آج رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے اپنے مالک سے ملاقات کی، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا غزالی یہ تو ہمارے ابتدائی اشارے ہیں، آج تم نے رب کی ملاقات کی ہے، باتیں کی ہیں نا، میں یہ مجلس کے ابتدائی اشارے ہیں، اگر تو ہماری صحبت میں اسی طرح آتا رہا، تم نے صحبت کو جاری رکھا، فرمایا وہ دن دور نہیں جب تمہاری بصیرت کو اللہ تعالیٰ کی تائید کا سرما نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔